مسجد اقصی کو آزاد کرا لیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں 70% آدھا سے زیادہ جو فوجی تھے وہ غوث اعظم کے مرید تھے، غوث اعظم کے تلامذہ تھے، غوث اعظم کے شاگرد تھے، غوث اعظم کے خلفاء تھے، کھانا کھاتے تھے غوث اعظم کے مدرسے میں، پڑھتے تھے غوث اعظم کے مدرسے میں، رہتے تھے غوث اعظم کے مدرسے میں۔ غوث اعظم کا مدرسہ 5ویں صدی میں بغداد کی زمین پر مرکز اہل سنت تھا۔ غوث اعظم ہی کی دعا تھی کہ مسجد اقصی آزاد ہوئی عیسائیوں کے چنگل سے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد اس پر جو یہودیوں کا قبضہ ہوا، آج تک وہاں خون ریزی جاری ہے، آج تک وہاں قتل جاری ہے، آج تک وہاں بدر جاری ہے، آج تک وہاں قتل عام جاری ہے۔ فلسطین کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، بچوں کی موت، جوانوں کی موت، بوڑھوں کی موت، مسجد میں سجدہ کرنے والوں کی موت، مدرسے میں قرآن پڑھانے والوں کی موت، ہاسپٹل میں موت، چلتے پھرتے موت۔ بیت المقدس کا حال یہ ہے کہ وہاں کے اہل ایمان پانی کے ایک ایک بوند کو ترس گئے ہیں، کھانے کے ایک ایک لقمے کو ترس گئے۔ ہاسپٹل کو بمباری ہو رہی ہے، علاج نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے۔ ایسی حالت میں کچھ مائیں اپنے بچوں کی لاش دھو رہی ہے، پورے باپ اپنے جوانوں کی لاش دھو رہے ہیں، عورتیں سہاگنیں بے سہاگن ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لاشی لاش، لاشی لاش۔ 5000 سے زیادہ اب تک وہاں لاشیں گر چکی ہے، ہزاروں کا اب تک بکھر ہو چکے ہیں۔ ارے بڑی بڑی عمارتیں ملمبے میں مل گئی ہے، وہاں لوگ تانے تانے کو ترس رہے ہیں، آواز دے رہے دنیا بھر کے صحیبان ایمان کو، صاحبان عمل کو، مگر 57 مسلم حکمراں اتنے بے غیرت واقع ہوئے کہ کسی کے سینے پہ درد نہیں اٹھتا، کسی کا کلیجہ منہ کو نہیں اٹھتا۔ وہاں کی ماؤں سے پوچھو جن کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، وہاں کے بوڑھوں سے پوچھو جن کے سامنے ان کے بچے جوان مارے گئے ہیں، پھر بھی حال یہ ہے کہ وہ لوگ گھبرائے نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن ہوتے تو زمین ہی چھوڑ دیتے، مگر وہ لوگ جان رہے ہیں کہ ہم جس زمین پر ہے، یہاں مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، یہ نبیوں کی زمین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زمین ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زمین ہے، یعقوب علیہ السلام کی زمین ہے، یحییٰ علیہ السلام کی زمین ہے، زکریا علیہ السلام کی زمین ہے۔ اسی مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے غوث اعظم اپنے خلفاء کو آگے کر دیا تھا، اپنے تلامذہ کو آگے کر دیا تھا، اپنے مریدوں کو آگے کر دیا تھا، اپنے مدرسے کا منہ کھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ